بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پچھلے ہفتے آپ نے پرائم منسٹر آزاد جموں اور کشمیر کو اس اسٹوڈیو میں دیکھا. آج پھر میں اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. اسلام آباد کا موسم بدل چکا ہے, خون کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے بھی اچھا سا سوٹ پہنا ہوا ہے. دیکھیں یہ سارے کام آپ کے ٹیکا ٹوکا ڈالنے کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں. میرے جو مہمان آج اس پروگرام میں جنہیں ہم نے مدعو کیا ہے ان کا تعلق سندھ سے ہے. میں پہلی دفعہ ان سے آج ہی ملا ہوں. وہ وفاقی وزیر ہیں, منسٹر ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں ڈیفنس پروڈکشن ڈویژن کے, میر ہزار خان بجرانی, جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ تشریف لائے ہیں. مجھے یہ نام جو آپ کا ہے, میری میموری کو بڑی نرما قسم کی میموری ہے. یہ مجھے بار بار کہا گیا کہ میر ہزار خان بجرانی. میں نے کہنا ویئر ڈز دس نیم کم فرام؟ نعیم صاحب بیسیکلی ہم بلوچ ہیں. اچھا, بجرانی جو ہے وہ بلوچوں کا ایک سیکشن ہے, قبیلہ ہے. اچھا, ہم اصل میں بلوچستان میں, ہمارے اینسیسٹرز بلوچستان میں مقیم تھے ہجرت کر کے, اور سندھ کے اس علاقے میں ہم آباد ہوئے جو بلوچستان سے بالکل ملحقہ ہے. اچھا, جیکب آباد ضلع. قوم ہماری ماشاءاللہ خاصی بڑی ہے, اس علاقے میں پھیلی ہوئی. ہمیں یہ بتایا گیا, میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے, اور یہ میں بتا دوں کہ بجرانی جو ہے وہ بلیدھی قبیلے کا, بلیدھی کی 7 سرداریاں ہیں. اوکے, ان میں سے ایک سرداری بجرانی کی ہے. ٹھیک. اور بجرانی قبیلے کے ہمارے دادا کے زمانے میں, جب میرے دادا سردار تھے, تو اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1 لاکھ ایڈلٹ ہماری قبیلے کے لوگ تھے. اچھا, 1 لاکھ. 1 لاکھ. وہ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک سسٹم ہوا کرتا تھا, ایک دستور, ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جتنے بلوچ قبائل سے, جتنے بلوچ قبائل تھے وہ ایک کنٹریبیوشن کیا کرتے تھے اپنے سردار کو, اور ہر ایڈلٹ 1 روپیہ دیتا تھا, اپنے سردار کو دیا کرتا تھا اینولی. یعنی آپ کے آبا و اجداد لاکھ روپیہ گھات لیتے تھے. ہاں جی, اچھا تو آپ تو پیر ہوئے نا جی ایک لحاظ سے. نہیں, پیر نہیں ہوئے ہم, لیکن بلوچستان میں چونکہ یہ ایک رواج تھا, ایک سسٹم تھا, ایک سسٹم, ایک جس طرح ٹیکس ہوتا ہے نا جی, وہ ایک ٹیکس اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, اور وہ ٹیکس قبیلے کے فلاح و بہبود پہ ہی خرچ کیا جاتا تھا. یہ نہیں کہ ان کے اپنے پرسنل کسی زیبائش کے لیے یا پرسنل کسی آرائش کے لیے وہ خرچ ہوتا, یا اپنے اخراجات اس سے کرنے, کیونکہ ماشاءاللہ زمینیں شمینیں ہمارے آبا و اجداد کے پاس کافی تھی, تو اپنے خرچ کے لیے اللہ نے بہت کچھ ہمیں پیسے بھی دیا ہوا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ قبیلے میں کبھی جھگڑا ہو گیا دوسرے قبیلے کے ساتھ, یا کوئی ایسے فلاح و بہبود کی کوئی اسکیم ہو گئی, کوئی ایسی چیز ہو گئی جس پہ یعنی اجتماعی طور پر اگر کوئی چیز پیسہ لگانا ہوتا تو اس فنڈ سے, یہ ایک فنڈ ہوتا تھا جو ایک آج کے زمانے میں جس طرح کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں, جنریشن ہوتا ہے, وہ اس قبیلے کی پروٹیکشن کے لیے, قبیلے کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ایک فنڈ جمع کیا کرتے تھے. ٹھیک. اور اس کو اس قبیلے کی فلاح و بہبود پہ وہ خرچ کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ فگر جو ہے وہ ہمیں ملتی تھی. ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے دادا کے زمانے میں 1 لاکھ, اب اس میں کئی گنا اضافہ ہوا. کوئی قوم مصروف رہتی ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ میرے والد صاحب جب سردار بنے, اور یہ ان کی خوش قسمتی بھی کہی ہے اور ایک ٹریجڈی بھی کہی ہے, کیونکہ میرے دادا کی جب ڈیتھ ہوئی, جب ان کا انتقال ہوا, تو میرے والد کی عمر تقریباً کوئی 13-14 برس کی تھی. اس سے پہلے ان کے 2 بڑے بھائی تھے, ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اچھا, تو وہ اپنے خاندان کے آخری فرد تھے, اور اتنی بڑی قوم تھی, تو بہرحال ان کو سردار بنایا گیا. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو ایک ٹیکس لیا کرتے تھے ہمارے دادا پردادا اور اس سے پہلے کے, وہ قوم پہ انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں نہیں چاہیے. اچھا.
وہ ہم نے ختم کر دیا. انہوں نے وہ ختم کر دی. کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اپنی زمینوں سے کہ اب اس کی مجھے ضرورت نہیں. اگر قوم پہ کچھ خرچ کرنا ہوگا, اپنے قبیلے پہ خرچ کرنا ہوگا, تو میں اپنی جیب سے, اپنے انکم سے وہ میں خرچ کروں. اچھا, اب آپ کو نہیں آ رہا وہ مال, نہیں, ختم کر دیا. لیٹس گو بیک. جی. سر, جب آپ کے قبیلے میں کوئی جھگڑے یا ایسی ڈسپیوٹس ہوتی ہیں بلوچوں میں, جیسے آپ کا قبیلہ ہے, تو وہ نارملی وہ عدالتوں میں نہیں جا کے فیصلے کراتے تھے؟ عدالتوں میں جاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا, پہلے کیا ہوتا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں یو ایس ایف کہا جاتا تھا ہمارے اس علاقے کو, اپر سندھ فرنٹیئر. اوکے. یعنی سندھ کا حصہ ضرور تھا, لیکن چونکہ جیکوبات اوور ویلمنگلی وہ بلوچ علاقہ ہے, یعنی وہاں اکثریت جو ہے وہ بلوچوں کی ہے. اچھا. بلوچ قبائل ہیں, طور طریقے, رسم و رواج, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس انداز سے وہاں نمٹائی جاتی تھی. تو اس زمانے میں وہاں پہ جرگا سسٹم ہوا کرتا تھا, ٹھیک, جس میں بلوچستان کے سردار, سندھ کے اپر سندھ فرنٹیئر کے سردار وہ بیٹھا کرتے تھے اور قبیلوں کے آپس کے جو جھگڑے تھے ان کو نمٹایا کرتے تھے. اب بھی یہ سسٹم ہمارے پاس خیر اس انداز سے تو رائج نہیں ہے, لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ کورٹوں میں اور کچہریوں میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کہیں قتل ہو جائے تو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, وہ کارروائی جو قانونی ہوتی ہے وہ ضرور ہو جاتی ہے. لوگ کیس لڑتے بھی ہیں جا کے کچہری میں, وکیل کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور وہ سارا جو سسٹم ہے وہ آپریٹ ضرور کرتا ہے. لیکن وہ معاملہ رفع دفع تبھی ہوتا ہے جب قبائل آپس میں بیٹھ کے اور ایک انفارمل جرگہ کر کے جب تک اس کا فیصلہ نہیں کرتے تب تک وہ دشمنیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے قتل کر دیا, کورٹ میں وہ کیس چلا گیا, کورٹ نے اس کو سزا دے دی, کچھ بھی فیصلہ ہو گیا, لیکن جب تک قبیلے میں آپس میں بیٹھ کے اس کا ہم فیصلہ نہیں کرتے وہ دشمنی ختم نہیں ہوتی. وہ خون بہا جب تک ادا نہیں ہوتا تب تک وہ دشمنیاں چلتی ہیں. کورٹ فیصلہ چاہے کچھ بھی دے دے لیکن وہ قبیلے پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے چل رہی جو چلتی ہے. اس سے میری مراد یہ نہیں کہ قانون کا احترام نہیں, ضرور ہے, لیکن ایک کسٹم, ایک رواج ہے اور وہ ابھی تک قائم ہے. بلوچستان میں جس طرح قائم ہے اسی طرح ہمارے علاقے میں اپر سندھ میں جیکوبات خاص طور سے وہاں یہ سلسلہ ابھی تک رائج ہے. آپ پیدا کدھر ہوئے؟ میں جی اپنے آبائی گاؤں کرمپور, اچھا, تحصیل کندکوٹ, ڈسٹرکٹ جیکوباد میں پیدا ہوا. اچھا. اور اب آپ پوچھیں گے کہ میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ میں نہیں پوچھوں گا جی. دیکھیں خوش شکل انسانوں کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ڈیٹ آف برتھ نہیں بتانے چاہیے, بڑا رسکی کا. بتانے لگے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا. کہ 23 اکتوبر 1946 اچھا میری ڈیٹ آف برتھ ہے. اب یہ مجھے خود نہیں تھا معلوم, کیونکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں, اس ماحول میں جی ڈیٹ آف برتھ نہیں نوٹ کرنا, یہ ہماری والدہ بھی جی قرآن شریف پہ لکھا کرتی تھی کہ جی وہ سائڈ پہ لکھا. ہمارے والد صاحب کا ایک منشی ہوا کرتا تھا, اس نے کسی چھوٹی سی ڈائری پہ وہ میری ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم وہ نوٹ کر دیا ہوا تھا. ٹھیک. اور وہ ڈائری انہوں نے مرنے سے کچھ سال پہلے میرے حوالے کی تھی کہ جی ایک تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک. اور وہ یہ کہ آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ, ٹھیک, وہ اس لیے کہ میری جو ڈیٹ آف برتھ اسکول میں لکھی ہوئی ہے وہ صحیح ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے, وہ کم ہے. اسکول میں وہ یوں ہی چونکہ پتہ نہیں تھا, میرے والد صاحب نے وہ نوٹ نہیں کی تھی, اندازن پتہ نہیں تھا, تو اندازن وہاں 10 جولائی 1946 انہوں نے لکھوا دی تھی. لیکن اکتوبر, لیکن ایکچوئل ڈیٹ جو میری ہے 23 اکتوبر. سر یہ آپ نے اسی بیکاز جب بھی کوئی شخص کوئی چیز یاد رکھتا ہے, ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, آپ یہ ذائچے وائچے میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ وقت اور برتھ کا اس سے کوئی تعلق ہے ہمارے ہاں؟ نہیں صاحب, علم تو ہے. اچھا, علم تو ہے. اچھا, اس حد تک تو میں بلیو کرتا ہوں. اچھا. لیکن باقی ساری چیزیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور اگر خاتون خوش شکل ہاتھ دیکھے تو پھر تو تقدیر جلدی بدل جانی چاہیے. نہیں, آپ ہاتھ وغیرہ دکھاتے ہیں کہ نہیں؟
یہ لکیروں کا کچھ تو مقصد ہوگا نا جی. Quite right. یعنی بے مقصد تو انسان کی وہ تخلیق نہیں ہوئی. بالکل. اور اگر یہ لکیریں بے مقصد ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی. ٹھیک ہے، فلیٹ ہوتا ہاتھ، لکیریں بنتی نا. اچھا، اس میں تو میں بلیو کرتا ہوں کہ ان لکیروں کا کچھ تو مقصد ہے. ٹھیک ہے، لیکن لکیروں کا یہ مقصد نہیں کہ گھر بیٹھے رہیں اور لکیریں خود سارا کام کر دیں گے. یہ نہیں ہے. ان لکیروں کا مقصد ضرور ہے، لیکن وہ علم کس کو ہے کس کو نہیں ہے اس میں بڑا ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بہت کم لوگ شاید یہ علم جانتے ہوں. اچھا، مجھے تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہے، اگر آپ کہیں تو پروگرام کے دوران یا اس کے بعد آپ کا ہاتھ دیکھو. اب یہ آپ کی چوائس ہے. میرے خیال میں بعد میں آپ کے گھر آؤں گا، وہاں آپ کو آ کے ہاتھ دکھاؤں گا، کیونکہ اس میں بڑے راز بھی ہوتے ہیں. اچھا، نہیں جی، راز تو چھپے رہنے چاہیے. آپ کی ارلی اسکولنگ کدھر ہوئی؟ نعیم صاحب، میں بچپن میں کوئٹہ میں پڑھا. اچھا، کیونکہ کوئٹہ ہمارے گاؤں سے کوئی 200 میل پہ ہے اور وہ ہل اسٹیشن بھی ہے. بالکل ہے. تو ہماری فیملی، بلکہ اس علاقے کے اکثر لوگ سمرز میں کوئٹہ چلے جاتے تھے، اور ان کے وہ گھر ور بھی ہوا کرتے تھے، یا جن کے گھر نہیں تھے تو وہ سیزنل کرائے پہ وہاں، جس طرح مری میں، ایبٹ آباد میں اور ادھر ادھر لوگ خرید لیتے. وہ ہل اسٹیشن پہ، وہاں ہل اسٹیشن پہ وہ سیزنل کرائے پہ گھر لیا کرتے تھے. ہماری فیملی کے ماشاءاللہ وہاں 2-3 گھر تھے. ہمارا اپنا بھی گھر تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھے بچپن سے وہاں بھیج دیا، اور سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ میں، جو کہ اس زمانے میں بہت مشہور تھا، اچھا اسکول تھا. ٹھیک ہے، سمرو صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں وہیں پڑھا ہوا ہوں. ٹھیک. تو وہاں مجھے انہوں نے داخل کر دیا، اور میں تقریباً کوئی 9 سال اس اسکول میں پڑھا. کہا جاتا ہے کہ جو فیوڈل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ والد جو ہوتے ہیں وہ بڑی ہیبت اور ان کا بڑا روب اور دبدبا، اور بچے ڈرتے پھرتے ہیں کہ بڑے بجرانی صاحب آ گئے. آپ کے والد صاحب کی طبیعت اور پرسنالٹی اسی قسم کی تھی کہ مختلف؟ نہیں جی، بڑے شفیق، بڑے پیار کرنے والے. اور مجھے یاد ہے کہ میری پورے بچپنے میں یا پوری زندگی میں کبھی انہوں نے مجھ پہ نہ کبھی ہاتھ اٹھایا. اچھا. ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے، بچے تھے ہم. شرارت، بڑے ہو کے بھی ہو جاتی ہے، شرارت بھی کرتے تھے. لیکن کبھی انہوں نے نہ ہم پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی اس انداز سے ہمیں ڈانٹا. لیکن یہ ضرور تھا کہ بیٹھ کے ہمیں سمجھایا کرتے تھے. غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کم سنی میں ہی ان کے 2 بڑے بھائی انتقال کر چکے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا. تو اس کے بعد ہم 2 بھائی ہیں. ایک میں ہوں، ایک مجھ سے بڑے ہیں. اچھا. تو ان دونوں بھائیوں کو شاید انہوں نے، بیٹوں کو انہوں نے بھائی بھی سمجھا. ٹھیک ہے، وہ ساری کمی بھی سمجھا، وہ کمی شاید اس انداز سے. ایک اور سوال، جو خواتین تھیں آپ کے معاشرے میں ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، وہ پردہ آبزرونگ تھیں کہ وہ زنانہ بیٹھک اور مردانہ بیٹھک تھی، چادر لپیٹتی تھیں، کیا وہ ماحول کیا تھا؟ بڑی اسٹرکٹ جی. ایک تو بلوچ، اچھا، دوسرے سردار فیملی. اچھا. تو اس میں پردہ بڑا اسٹرکٹ ہمارے یہاں آبزرو کیا جاتا تھا. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری فیملی میں ایڈوکیشن کی طرف، یعنی خواتین کو تو چھوڑیے، مرد بھی بہت کم جاتے تھے. اچھا. یعنی یہ آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ میں اور میرے 2 کزنس، ہماری فیملی میں سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بیچ تھے جو کہ گریجویشن وغیرہ جنہوں نے کی. اچھا. اس سے پہلے تعلیم کی طرف کوئی رجحان نہیں؟ بالکل نہیں تھا. وہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ صاحب ہمیں ضرورت ہی نہیں، پراپرٹی اتنی ہے کہ ہم اپنا گزر سفر کر سکتے ہیں، اتنی قوم ہے، قبیلہ ہے، اتنا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے. اچھا. لیکن میرے والد صاحب نے، اور اس سے زیادہ میری والدہ نے، اس چیز کو ریئلائز کیا کہ نہیں، بچوں کو پڑھانا چاہیے. تو مینلی وہ رسپانسبل تھیں مجھے اسکول بھیجنے میں، اور میرے 2 کزنس، یعنی ایک ماموں کا بیٹا تھا اور ایک دوسرا میرے والد کے کزن کا بیٹا تھا، کیونکہ میرے والد کے بھائی تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. تو اس طرح سے ہم وہ ایڈوکیشن کے لیے بیسکلی یہ 3 کا. والدہ کی
انیشیٹو جی، تھا بالکل۔ اور وہ پڑھی لکھی نہیں تھی؟ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اچھا، اور ٹوٹلی پردہ آبزرونگ؟ بالکل بالکل بالکل۔ اس کے بعد جب میری شادی ہوئی اور میرے بچے ہوئے تو میں نے انسسٹ کیا کہ نہیں، میں تو اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، کیونکہ وقت بدل چکا تھا، میری سوچ بدل چکی تھی، میں آگے حالات جو آنے والا وقت تھا اس کو میں دیکھ رہا تھا۔ اس پہ بڑی ریزسٹنس ہوئی میری فیملی میں کہ بچیوں کو پڑھانے کی ضرورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری فیملی میں سردار فیملی، بلوچ فیملی، اور اس میں بچیاں کبھی اسکول گئی نہیں ہے، کس طرح یہ ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ کے فضل سے میں نے بچیوں کو بھی اسکول میں ڈالا، بچوں کو اسکول میں ڈالا، اور اب ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں میڈیکل کالج میں ہیں، اور کراچی۔ ایک بیٹی نے ہوم اکنامکس میں اپنا گریجویشن کر لیا ہوا ہے۔ بیٹے میرے لاہور میں پڑھتے ہیں، اچھا، HSN کالج میں تھے، اب ایک وہاں سے میٹرک کر کے گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا ہوا ہے، راوین بن رہا ہے۔ جی راوین بن رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور چھوٹے بیٹے نے اب میٹرک کیا ہے وہاں سے HSN کالج سے۔ جو آپ کا قبیلہ ہے جو یہ کہتا ہے، یعنی یہ سوچ تھی کہ خواتین کو تعلیم نہیں دینی چاہیے، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ بیسیکلی جی وہ ایک تو ایکسپوجر نہیں تھا، اچھا، اور پھر ایک وہ کلوز سوسائٹی ہماری، کہ اس انداز سے کبھی کسی نے سوچا نہیں، کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس فیملی میں عورت تعلیم یافتہ نہ ہو، جس خاندان میں، جس گھرانے میں، جس گھر میں، تو اس گھر کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ماں کی گود جو ہے نا وہ پرورش، ماں کے پاس وہی ہوتا ہے۔ بچے، باپ تو باہر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم ہے کہ بیٹیوں کو، بچیوں کو ضرور تعلیم دینی چاہیے۔ اور اس کا مثبت میری فیملی میں کم از کم یہ اثر ہوا ہے کہ میرے بعد پھر باقی لوگوں نے بھی بچیوں کو جو ہے وہ تعلیم دینا شروع۔ ایک ہم سٹیپ ہم مس کر گئے، آپ نے کہا کہ میری شادی جب ہوئی تو میں نے بچے، یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی، والد کے حکم کے سے ہوئی، کہ والدہ کی خواہش سے ہوئی؟ یہ شادی پردے والی سوسائٹی ہے نا، یہ تو نہیں نا کہ آپ کوٹھے پہ چڑھ کے محلہ پورا دیکھتے رہے ہوں گے۔ نہیں، ہم شہر میں ایسے نہیں، میری والدہ کی مرضی سے میری شادی ہوئی، بلکہ والدہ کے حکم سے، کہہ حکم سے، اچھا، بالکل۔ اور وہ میری کزن ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ اور مجھے کوئی شکایت نہیں ان سے۔ اوکے، لیٹس ناؤ گو فارورڈ۔ آپ چلے گئے، آپ کوئٹہ چلے گئے، آپ نے تعلیم حاصل کر لی۔ کوئٹہ میں آپ کوئی شریف قسم کے طالب علم تھے، ایک اچھے سے طالب علم تھے جن کی اچھی رپورٹیں واپس آتی تھیں؟ کیونکہ آپ کی اسمائل سے لگتا نہیں ہے کہ آپ کو اتنے اچھے لڑکے ہوں گے۔ میرے خیال آپ سرپرائز ہوں گے کہ کوئٹہ میں ہماری کلاس میں سندھ سے ہم 4 لڑکے ہوا کرتے تھے۔ ایک میں تھا، 2 آپ کے کزنز؟ نہیں، وہ مجھ سے جونیئر تھے۔ اوکے، ایک کلاس میں ان سے سینئر تھا، وہ مجھ سے جونیئر تھے۔ ہماری کلاس میں ایک میں تھا، ایک ٹھٹا کے میمن ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، ایک شکارپور کا سمرو ہوا کرتا تھا، اور ایک دوسرا ہوا کرتا تھا لاکھو لڑکا۔ تو ان 4 میں سے ہر دفعہ 3 ہم جو تھے وہ ٹاپ پوزیشنز پہ آیا کرتے تھے اپنی کلاس میں، اور ہماری ٹیچرز ہمیشہ باقیوں کو یہ کہا کرتی تھی کہ ان سندھیوں سے آپ سبق سیکھیں، کہ یہ ہوم ورک بھی کرتے ہیں، یہ پڑھ بھی لیتے ہیں، اور یہ ایگزامز بھی ٹھیک ٹھاک اپنے کر لیتے ہیں اور پوزیشنز حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک ہم میں سے وہ لاکھو جو تھا وہ ہمیشہ بیچارہ پیچھے رہ جاتا تھا، وہ تھڑکا۔ لیکن ہم ٹھیک ٹھاک وہ اپنا کیا کرتے تھے۔ اچھا، اوکے، ہاسٹل لائف جو ہوتی ہے، آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس، کیونکہ آپ کے بچے بھی HSN پڑھتے رہے ہیں، کئی والدین مجھے ملتے ہیں، اور چونکہ میں اسینشیل ٹیچر بھی ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی بچے کو ہاسٹل میں نہیں ڈالنا، میرا بچہ بڑا سول ہے، اس کو بڑی ٹف لائف ہوتی۔ ہاسٹل لائف کا کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے پرسنالٹی شیپ کرنے میں؟ میرے خیال سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سیلف کانفیڈنس دیتی ہے بچے کو، اور ایک تو میل جول ہوتا ہے، مختلف بچوں کے ساتھ وہ ملتے ہیں، اور مختلف وہ ان کے بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، وہ آپس میں مل جل کے ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں بچے کی۔ ٹھیک،
وہ جو پروٹیکٹیو کسٹڈی ہوتی ہے اپنے قبیلے کی اور 6-7 نوکر اور 10-12 ہمواری وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ ایکوالٹی کے لیول پہ آ جاتے ہیں. سو یو تھنک اٹس گڈ فار اے میل. اچھا, ویری گڈ. اچھا, شوڈ بی لائک دیٹ. اوکے. یعنی ہم بھی جب اسکول میں تھے, میں ہاسٹل میں نہیں تھا, وہاں ہمارا گھر تھا, میں اپنے گھر میں رہتا تھا, لیکن جب اسکول ہم جایا کرتے تھے تو اسکول میں وہ چیز ہمارے ذہن سے بالکل نکل چکی تھی کہ ہم سرداروں کی اولاد ہیں, ہم ایک ٹرائبل ایک قبیلے سے ہم آئے ہوئے ہیں, ٹرائبل سوسائٹی کے ممبر ہیں. وہاں ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم سب برابر ہیں, اور اگر میں کسی کو تھپڑ مار دوں گا تو وہ مجھے بھی ایک رسید کر دے گا. ٹھیک. تو ایک لیول ہو جاتی ہے, اور اس سے ایک نئی سوچ اور نئی پرسنالٹی جو ہے, ایک کمپٹیشن کا جو ہے وہ ایک جس کا خون سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کوئی اپنی پوزیشن سے کوئی. بالکل نہیں. ایک اور سوال میں آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, جس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ قبیلہ بندوقوں والا ہے, گنز والا ہے؟ جب آپ چھوٹے تھے ہر شخص کے پاس بندوق ہوتی تھی کہ نہیں تھی؟ کیونکہ ہمیں جو ہم اوور آل پاکستان ہمیں نالج نہیں ہے کہ آپ کے قبیلے کے لوگ بندوقیں لے کے بچپن اٹ واز پارٹ آف دیئر لائف کہ نہیں؟ بالکل ہے جی, وہ ہتھیار تو ایک بلوچ اپنا زیور سمجھتے ہیں. اچھا, اوکے. اب پہلے ہتھیار کا کانسیپٹ کچھ اور تھا, یعنی کلہاڑی اس زمانے میں اچھا پہلے ٹھیک وہ ایک ہتھیار ٹھیک ٹھاک سمجھا جاتا تھا, تو ہر ایک کے پاس کلہاڑی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر وہ گنز کا دور آیا, تو لوگوں نے پھر وہ سنگل بیرل, پھر ڈبل بیرل, پھر اس کے بعد رائفل. تو اب جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لائسنس بنا لیتے ہیں اور ویپن لے لیتے ہیں, اور ہمارے قبیلے میں بھی کافی لوگوں کے پاس لائسنسڈ ویپن ہیں. لیکن بے شمار لوگ اس علاقے میں سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے ہم پہ لائسنس لینا. نہیں, ہمارے علاقے میں اس طرح نہیں ہے. اچھا, اس طرح نہیں. جو ہمارے NWFP کے کچھ علاقے ہیں وہاں تو ایک برتھ رائٹ سمجھتے ہیں, جو بالکل شاید جائز سمجھتے ہیں کہ گنز لینا ہمارا ایک برتھ رائٹ ہے, اس کا لائسنس ہے. اچھا جی, آپ نے اسکول ہمارے ساتھ بگٹی کا علاقہ ہے, یعنی جہاں ہماری قوم کا علاقہ ختم ہوتا ہے, وہاں سے پھر بگٹی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. بگٹیوں میں یہ ایک دستور ہے کہ جی وہ کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ہتھیار نہ خرید لے. اچھا, ہی ہیز ٹو بائی اے ویپن ٹو گیٹ میرڈ. اچھا, یعنی وہ جس طرح زیور جہیز ہوتا ہے, اس طرح وہ مرد کے لیے جہیز یہ ہے کہ جی ایک ہتھیار ہونا چاہیے. ٹھیک, وچ از اے کانسیپٹ ان دیٹ سوسائٹی, ان دیٹ سوسائٹی, کیونکہ وہاں اتنے فریکوینٹلی وہ آپس میں فیوڈز ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, زمینوں پہ قتل و غارت ہوتا ہے, اور کئی اور چیزیں ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہتھیار رکھنا جو ہے بڑا اٹس اے کنڈیشن پریسیڈنٹ فار میرج. اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو آپ کنوارے ہی رہ جائیں گے. اس لحاظ سے تو پونا پنجاب کنوارا رہ جائے گا. ویل ٹیک اے بریک جی, اینڈ ویل کم بیک. جب آپ وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں تو اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. بجرانی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آگے چلتے ہیں. سر, آپ نے سیاست میں انٹری کیسے کی؟ نعیم صاحب, ہماری فیملی سیاست میں یہ تیسری پشت ہے. اچھا. میرے دادا خان بہادر شیر محمد خان بجرانی, اچھا, وہ بامبے لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوتے رہے. اچھا, اوکے. ان کے بعد پھر جب سندھ بامبے کا حصہ تھا. جی, جب سندھ بامبے کا حصہ تھا, تو اس وقت وہ الیکٹ ہوا کرتے تھے اور بامبے اسمبلی کے ممبر تھے. ان کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو 1946 میں پہلی مرتبہ, جس سال میں پیدا ہوا اسی سال میرے والد صاحب پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے. جو 46 کی الیکشنز ہوئی, 46 کی جو الیکشن ہوئی تھی وہ بامبے کی نہیں تھی بلکہ اپنی سندھ اسمبلی کی. ٹھیک, وہ الیکشنز تھیں. اس کے بعد مسلسل وہ اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے آئے. ٹھیک, سندھ اسمبلی میں جب 1 یونٹ بنا اور ویسٹ پاکستان اسمبلی بنی 1955 کی بات ہے یہ, تو وہ پھر ویسٹ پاکستان اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوتے چلے آئے. اچھا. پھر جب وہ ویسٹ پاکستان ختم ہوا اور پروونسز پھر دوبارہ سے بحال ہوئے, پھر سندھ اسمبلی کے وہ ممبر الیکٹ ہوتے چلے آئے. ٹھیک, یعنی مسلسل
رائٹ اپ ٹو 1974 میرے والد صاحب وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ریپرزینٹ نا، کرتے ہیں صرف میرے علم کے لیے جی یہ الیکشن اس لیے ہوتی تھی کیونکہ وہ سردار تھے اپنی ٹرائب کے، ایک نہیں، حصہ اور نہیں، دوسرا حصہ، کیا ان کو 2-2 کروڑ روپے خرچ کرنا پڑتا ہے الیکٹ ہونے نہیں کے لیے؟ بالکل نہیں، اچھا بالکل نہیں، نہیں، بالکل اچھا نہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہماری ٹرائب ظاہر ہے اس علاقے میں تھی اور وہ ووٹ ڈالیں گے سردار کو۔ ڈالتے تھے سردار اچھا۔ کو۔ دوسری یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر بڑے شریف النفس انسان تھے، اچھا۔ بڑی خدمت اپنے علاقے کے انہوں نے کی ہے، آج بھی لوگ معترف ہیں اس بات کے، اچھا۔ اور اپنی ایک عزت اور ایک وقار اور ایک مقام ان کا اپنے علاقے میں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے خود پیدا کیا، اچھا۔ یعنی اپنے ان کے والد صاحب کے خدمات کے علاوہ انہوں نے خود اپنا ایک مقام وہاں پیدا ٹھیک کیا۔ سو صرف گدی نہیں ہے، صرف گدی نہیں ہے، صرف- دیٹس دی پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو میک۔ صرف وہ نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1974 میں انہوں نے اپنی سیٹ جو تھی اس سے ریزائن کیا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے بائی الیکشن میں انہوں نے وہاں سے الیکٹ کروایا اور میں الیکٹ ہوا۔ اس کے بعد پھر میں سندھ کیبنٹ میں منسٹر بنا۔ اچھا، جب 1974 آپ کی عمر تو بہت چھوٹی تھی جب آپ میں اس وقت 28 برس کا تھا۔ اچھا، تو آپ الیکشن کے لیے وہ بڑی کنٹیسٹڈ الیکشن تھی کہ ناٹ ریئلی؟ نہیں جی، کنٹیسٹڈ تو خیر اس لحاظ سے میں نہیں کہوں گا، لیکن جو کینڈیڈیٹ میرے خلاف تھا وہ اچھا خاصا مضبوط کینڈیڈیٹ تھا، محمد شاہ امروٹی، جے یو آئی کے۔ اچھا، اور وہاں جے یو آئی کا اچھا خاصا ووٹ بھی ہے، اور پھر جو ہمارے مخالف جو لوگ اس علاقے کے تھے وہ سارا ووٹ اکٹھا ہو کے انہوں نے اس کو سپورٹ دی تھی، ٹھیک۔ لیکن میں وہاں سے الیکٹ ہو گیا۔ سو 28 سال کی عمر میں آپ ایم پی اے ہو گئے، جی، میں اور MP اسی سال آپ کو پروونشل اسمبلی میں؟ جی، میں جیسے ہی الیکٹ ہوا تو مجھے انڈکٹ کیا گیا۔ آپ اسی ملک میں تھے جب آپ کو انڈکٹ کیا نہیں جی، گیا؟ میں ملک سے باہر تھا۔ اچھا۔ جب مجھے بلایا گیا وہاں سے، چونکہ میں 74 کی بگننگ میں یہاں سے امریکہ چلا گیا تھا، ٹھیک، بلکہ 73 کے اینڈ میں، سوری، ٹھیک، کوئی 3 مہینے کے لیے، اور جنوری 74 میں مجھے وہاں سے کال کیا گیا کہ جی آپ واپس آ جائیں۔ ان دا مین ٹائم میرے والد صاحب نے، اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت تھی، ٹھیک، فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے، تو بھٹو صاحب کے ساتھ ہمارے خاندان کے پرانے تعلقات ان کی فیملی کے ساتھ رہے ہیں۔ جی، سر شاہ نواز بھٹو کے ساتھ میرے دادا کے تعلقات، پھر اچھا۔ بھٹو صاحب کے ساتھ میرے والد کے تعلقات رہے۔ اچھا، انہوں نے یہ ان سے بات کی تھی کہ جی میرا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں آگے لے آؤں، ٹھیک ہے، سیٹ میری ایسی ہے کہ جہاں سے وہ آسانی سے الیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو پروونشل کیبنٹ میں انڈکٹ کریں تو میں ان کے لیے ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں، اور گارنٹی میں دیتا ہوں کہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ پروونشل چیف منسٹر کون تھے اس وقت غلام مصطفیٰ جتوئی۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں پالیٹکس از اے ویری ڈرامیٹک سائنس، ہسٹریز کا، لیکن آپ کے تعلقات بھٹو خاندان کے ساتھ آگے نہیں بڑھے؟ نہیں جی، میرے بالکل رہے۔ اچھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ میرے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز جو تھا وہ پیپلز پارٹی سے ہوا۔ ٹھیک، 1968 میں میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، اچھا، جبکہ اس وقت میرے والد سٹنگ ممبر تھے پروونشل اسمبلی کے، اچھا، ویسٹ پاکستان اسمبلی کے۔ ٹھیک ہے، ایوب خان کا دور تھا، ٹھیک ہے، وہ کنونشن مسلم لیگ تھی یا کنونشن کوئی؟ مسلم لیگ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نے یہ جرت کی تھی ٹھیک ہے۔ کہ اپنے والد صاحب بیٹے جو ہوتے ہیں ریبیلیس ہوتے ہیں تھوڑے سے، ہیں؟ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے خلاف، ٹھیک، چونکہ میں انسپائر بڑا ہوا تھا بھٹو صاحب کی شخصیت سے، پرسنالٹی بالکل سے، بالکل تھی۔ تو میں نے وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لی، اور پھر وہاں دورے بھی کرائے، اور بھٹو صاحب کو میں ان دنوں اپنے گاؤں دعوت دے کے لے آیا، جبکہ میرے والد سٹنگ ایم پی اے اچھا، ویسٹ پاکستان اسمبلی کے ممبر تھے، لیکن انہوں نے آبجیکٹ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میری پالیٹکس سر، تو شروع آپ ہوئی۔ اگر 68 میں آپ پیپلز پارٹی کے ممبر تھے یا آپ انسپائرڈ تھے، تو آپ تو آلموسٹ فاؤنڈنگ ممبرز میں ہیں۔ اس 67 میں پیپلز پارٹی پارٹی بنی ہے، تو 68 میں آپ 68 میں میں شامل ہوا پیپلز پارٹی میں۔ اس وقت میں نیا گریجویشن کر کے ٹھیک، کالج سے میں نکلا تھا، اوکے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ
سلسلہ آگے تعلق بڑھتا چلتا گیا، رہا، وہ چلتا آپ گیا۔ منسٹر ہو گئے۔ ایک سوال میں بھول جاؤں گا، آپ نے کہا کہ میرے علاقے میں JUI جو علماء کی پارٹی ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء کا جو سیاسی علماء ہوتے ہیں ان کا ہولڈ کیا ہوتا ہے لوگوں پہ؟ کس وجہ سے لوگ علماء پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر ہمارے لوگ اسلام پسند، بالکل ہیں جی، ہم سب اور مسلمان ہیں نماز، جی، روزہ، مسلمانوں کی اولاد ہیں ہم، بالکل، تو کیا ہم بالکل۔ تو ایک پلیٹ فارم مسجد کا، مدرسوں کا یہ اویلیبل ہوتا ہے اچھا ان کے لیے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ 74 میں آپ منسٹر ہو گئے، آپ پروونشل منسٹر رہے جی میں جتوئی صاحب کے ساتھ۔ جتوئی صاحب کے جتوئی ساتھ صاحب آدمی کیسے ہیں؟ بڑے اچھے آدمی، اچھا حلیم آدمی ہیں؟ بڑے اچھے آدمی ہیں، اچھا میں بڑا احترام، بڑی عزت کرتا ہوں۔ اچھا اچھا بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے تو تب بھی میں ان کی کیبنٹ میں تھا۔ سر آپ میں ملا آپ کے پاس کوئی مجرب نسخہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے۔ اوکے، 74 آنورڈز آپ پروونشل کیبنٹ میں رہے، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ 77 تک؟ جی 77 تک چلتا رہا، مارچ کی جب الیکشنز ہوئی تھیں ٹھیک ہے، تب تک میں منسٹر پروونشل کیبنٹ میں رہا۔ اس کے بعد پھر یہ الیکشنز ہوئیں ملک میں، ٹھیک ہے، اور پھر PNA کی ایجیٹیشن ہو گئی، جی تو بہرحال اس کے بعد بھی کیبنٹ بنی، ٹھیک ہے، حکومتیں بنی صوبائی، حالانکہ وہ ایجیٹیشن چل رہی PNA تھی، نے ایجیٹیشن شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پروونشل اسمبلیز کا بائیکاٹ وغیرہ انہوں نے کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صوبوں میں حکومتیں بنی۔ بالکل الیکشن بھی تو ہوتا ہے۔ اس حکومت میں بھی میں کیبنٹ میں تھا، اچھا جتوئی صاحب چیف منسٹر تھے ٹھیک ہے، اور میں ان کی کیبنٹ میں وزیر تھا، ٹھیک ہے، واٹر اینڈ اریگیشن اینڈ پاور کا۔ ٹھیک۔ تو وہ جولائی 5 جولائی 1977 تک آپ ولی تھے۔ 1977 تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کہاں تھے جب 5 جولائی 77؟ میں کراچی میں تھا۔ اچھا، آپ جھنڈا شنڈا لگا کے پھر رہے تھے تو؟ میں کراچی اس وقت اپنے گھر پہ تھا، اچھا، اور پتہ لگا صبح کو جب میں کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا جھنڈا اترا ہوا، اچھا بالکل کڑایا، آل رائٹ۔ تو میں سمجھ گیا کہ حالات اس وقت اتنے بگڑ چکے تھے کہ وہ محسوس کر رہے تھے ہم کہ آج نہیں تو کل وہ مارشل لاء آنے والا۔ اوکے اوکے۔ تو 5 جولائی 77 میں وہ ایک گئی، چیپٹر جو تھا وہ کلوز ہوا۔ اوکے ٹھیک ہے، اس وقت اچھا چیپٹر کلوز ہوگا، آپ منسٹر نہیں رہے۔ ایک سوال یہ PNA ایجیٹیشن کا میں آپ سے پوچھا، بلا تکلف جو ہے نا، میں لوگ کہیں گے جی کہ ایویں ادھر آ کے منسٹروں کی آپ پھوک شوک دے دیتے ہیں، تو وہ تو نہیں نا، ضرور کھل کے گال کرنی چاہیے نا۔ ڈن۔ ضرور۔ اچھا، 5 جولائی 77 کے ساتھ مارشل لاء آ گیا، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کوئی ایجیٹیشن میں حصہ لیا کہ آپ واپس گاؤں چلے گئے کہ آپ نے؟ نہیں جی، اس وقت امیڈیٹلی تو کوئی ری ایکشن نہیں تھا، کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت لگا یہ کیسز اور یہ ساری چیزیں فریم اپ کرنے میں۔ اچھا، ہمارے خلاف بھی کیسز اس وقت بنے ملٹری کورٹس میں۔ آپ کے خلاف الزام کیا تھا؟ میرے خلاف جی آپ سن کے حیران ہوں گے۔ نہیں، میں نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے کئی الزام، کئیوں کے خلاف الزام تھا یہ بوٹے اٹھا کے لے گئے ہیں، یہ گورنر ہاؤس سے۔ خیر چلیے سنائیں۔ میرے خلاف الزام یہ تھا کہ آپ نے جو اپنی ایسیٹس ڈکلیئر کی ہیں، کیونکہ ہم سے وہ ایسیٹس مانگی تھی، اثاثے، یہ اثاثے مانگے تھے کہ آپ کی کیا کیا پراپرٹیز اس وقت ہیں اور پہلے کیا تھی۔ ٹھیک، تو اس میں جو زمین میرے والد نے مجھے دی ہوئی تھی وہی ساری چیز میرے پاس تھی، اس میں کسی 1 ایکڑ کا بھی میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا، اور وہ کافی تھی میرے لیے اب بھی کافی ہے، کافی، ماشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں میری اولاد کے لیے بھی کافی ہوگی۔ ٹھیک، حالانکہ 5 ہیں، 5 ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اس میں غلطی سے کوئی 1.5 ایکڑ جو تھا وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں نے کچھ زیادہ دکھا دیا تھا، ٹھیک، اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں ٹھیک، یاد، میں سمجھ گیا، لیکن 1.5 ایکڑ کا سمجھ گیا، یہ 1.5 ایکڑ از ون ہنسا، جی ہاں، ایک ہنسا ہوتا ہے ایٹ بیسٹ آن ریونیو کہ ریکارڈ، اتنی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے جو سیٹس دکھائی تھی اس میں 1.5 ایکڑ کم دکھایا تھا، تو اس پہ جی ہماری وہ بڑی حاضریاں لگتی رہیں۔ تو بہرحال جا کے بعد میں جب وہ کیس اور یہ اور وہ ساری چیزیں ہوئیں تو کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جو اسٹیبلش ہو سکے، یہ ڈسکوالیفیکیشن ٹرائبونلز تھے، میں سمجھ گیا، تو اس میں پھر انہوں نے مجھے ایگزونریٹ کر دیا۔ ہاں، اچھا، کوئی چیز ثابت مجھ پہ نہیں ہو سکی۔ اچھا، تو لیکن آپ کو بقول شخص سے ٹرا کے ہفایا کافی، ہاں، کافی ہفے آپ۔ بالکل اچھا، ٹھیک، بالکل بالکل۔
اچھا وکیلوں شکیلوں نے سائیکولوجیکل ایک پریشر آپ پہ، وکیلوں شکیلوں نے بھی پیسے بنائے ہوئے آپ سے کہ نہیں وکیل بول تو کرنے میں پڑتے نے ہیں؟ کوئی وکیل نہیں کیا، یہ بڑی زیادتی کی آپ نے میری برادری کے ساتھ. میں اس لیے وکیل نہیں کیا کہ میں خود وکیل ہوں، اچھا 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 اچھا. حالانکہ میں نے پریکٹس نہیں نہیں کی، کی، اچھا، لیکن ایل ایل بی میں نے بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا بہت قانون میں جانتا تو ہوں. آپ نے کہا کہ بجائے پیسے دیں دیں میں آپ نے کی کہا کیوں کسی وکیل کو پیسے دو، آپ اپنا کی کیس کار خود ہی لانی لڑو. سیکھا. آل رائٹ. تو خود ہی میں اپنا کیس ایگزامریٹ لڑتا ہو رہا. گئے. جی میں دس ایگزامریٹ. ٹک مینی منتھس، کئی دس ٹک مہینے. اباؤٹ 3-4 months. ٹھیک ہے. یہ ہماری حاضریاں لگتی رہیں، آتے ٹھیک رہے ہے. جاتے رہے، اس کے بعد یہ فیصلہ. اس دوران چیئرمین پیپلز پارٹی کے جیل میں تھے، کچھ ریلیز ہوئے، جی ہاں. کچھ ٹینشن بھی ہو جی گئی، ہاں، یہ ہو گئی. جی ہاں. اچھا آپ نے کوئی موومنٹ میں حصہ لیا کہ نہیں؟ بالکل لیا جی ہم نے. اچھا اچھا. بنیادی طور پر تو 83 کی جب وہ ایم آر ڈی موومنٹ چلی تھی، اچھا اس وقت میں سندھ پیپلز پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ تھا اچھا اور سکھر ڈویژن کا پریزیڈنٹ تھا میں. اچھا. تو طے یہ ہوا تھا کہ جی ہم والنٹرلی گرفتاریاں پیش کریں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم چلے گئے. مینٹلی ہم پریپیئرڈ تھے، ذہنی طور پر ہمیں یہ معلوم تھا کہ جی ہمیں جانا ہے جیل. ٹھیک. تو ہم گئے، ہمیں وہاں پولیٹیکل وارڈ میں انہوں نے رکھ دیا. لیکن وہاں ہمیں جو ٹریٹمنٹ انہوں نے دی، ظاہر ہے اب جیل میں کیا اچھی ٹریٹمنٹ وہی مل ہونی گئی. ہے جیل والی ہونی ہے. ہاں گرمیوں کا زمانہ تھا، ہاں اگست کا مہینہ تھا. ٹھیک. اب اگست سکھر میں، ہاں اگر آپ کبھی اگست کے مہینے میں سکھر گئے ہوں تو تحفہ ہی. تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آپ خوشبو کی آتی ہیں. ورنہ جا کے دیکھیے اگست میں. اچھا. تو وہاں جا کے انہوں نے ہمیں کمروں میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد انہوں نے باہر سے جا کے وہ بجلی کی تار کاٹ دی تاکہ جو پنکھا چل رہا تھا اس کو زحمت نہ ہو. ہاں اس کو زحمت نہ، اور ہم اپنے پسینے میں ہی خود ذرا کیم رہے. ہاں اچھا وہ کمفرٹیبل رہے. گڈ گڈ. اچھا. کھانا ہمارا بالکل بند، باہر سے آنا، باہر سے گھر سے ہمیں کھانا وہ بھیجا کرتے تھے، لیکن وہ کھا جاتے تھے. وہ باہر سے ہی کھا کے خالی ٹفن ہمارے لوگوں کو واپس کر دیتے تھے کہ جی وہ انہوں نے کھا لیا ہے، یہ لے جائے. ٹھیک ہے. ہمیں بڑی ایک ڈالڈا کے ڈبے میں دال ملا کرتی تھی. اچھا. اور اس کے اوپر 4 روٹیاں ملا کرتی تھی، اور دال بھی ایسی کہ روٹی کرنے والا اندر ڈال کے نکالیں تو پانی ٹپکتا تھا، دال کچھ نہیں ہوتی تھی. دال نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ڈھونڈنی پڑتی تھی. بہرحال اب ہم نے کہا کہ جی آئے ہیں تو جیل ہے، یہ کوئی پکنک پہ تو نہیں آئے. ٹھیک. وہی مینٹلی پریپیئرڈ. تو ہم نے وہ دال بھی کھائی کئی دن تک. رات کو نیند کیسے آتی تھی؟ فرش پہ جی. فرش پہ نیند. گولی شولی نہیں کھانی پڑتی؟ نہیں گولیاں وہاں کون دیتا جی. اچھا خوابیں کیسی آتی ہیں جیل میں؟ پہلے تو نیند ہی نہیں آئی. خواب تو تب آئے جب نیند آئے. اگر نیند آئے تو ٹھیک ہے. 2 دن تو ہمیں نیند نہیں آئی. اچھا ٹھیک. 2 راتیں فرش پہ سونے کے تو ہم عادی تھے نہیں. ٹھیک. بہرحال انسان کو کسی بھی ماحول میں آپ رکھیں وہ ایڈجسٹ کر جاتا ہے. تقریباً کوئی 15 دن وہاں رکھا اس حالت میں. ٹھیک ہے. اس جگہ رکھا گیا. اس کے بعد یعنی اس دوران پھر وہ کوٹ شوٹ میں ہمارے عزیز و اقارب اور پارٹی کے لوگ وہ گئے بی کلاس. ہاں بھائی بڑے معتبر آدمی نے، بڑے پڑھے لکھے آدمی نے، ایل ایل بی نے، منسٹر رہے ہیں، اور کم از کم پولیٹیکل پرزنر نے، کم از کم بی کلاس ملنی چاہیے. پھر وہ ہمیں بی کلاس گرانٹ ہوا کورٹ کی طرف سے، تو وہ پھر ہمیں وہاں سے نکال کے بی کلاس میں پھر ہم نے. سر عدالتیں کام آتی ہیں نا جی، بڑی کام آتی ہیں جی. ہم باتیں تو کرتے ہیں ان کے بارے میں لیکن کام آ جاتی ہیں ٹینشنز میں. آئی ایم آل فار دی جوڈیشری. ان کو پاورز ہونے چاہیے. ٹھیک. کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. کوئی وینٹیلیشن ہونی چاہیے. ٹھیک. عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، آل پاورفل ہونی چاہیے، اور ان کو ریلیف دینے کا. بالکل ریلیف. آخری جو ہے نا اسٹیج ریلیف کا وہ عدالت ہی، میزان وہی قائم کرتی ہے. عدالت ہی ہے. ٹھیک. اور اگر وہاں سے بھی ریلیف نہ ملے کسی کو تو پھر ڈپریشن، بڑی اپریشن اور ڈپریشن حبس ہو جاتا ہے. یہ سارا پروسیس ہو گیا. 85 کا دور آیا، پارٹی لیس الیکشنز اناؤنس ہوئیں. آپ نے وہاں اس الیکشنز میں بطور انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا؟ نہیں جی 85 میں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. اچھا یو ڈنٹ جنید صاحب والی وہ الیکشن نہیں. اچھا 85 کا جو الیکشن تھا اس وقت میں سندھ پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا. اچھا. تو اور وہ بائیکاٹ کی تھی پیپلز ہم نے پارٹی؟ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں بائیکاٹ کریں گے. ٹھیک ہے. حالانکہ میرا پرسنل ویو اس کے خلاف. اوکے. میں
اس حق میں تھا کہ اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، Political کیونکہ ایک process. پولیٹیکل پروسیس ہے، اس میں شامل ہوں. اس میں ہمیں جانا چاہیے. مارشل لاء اسی طریقے سے جائے گا. ٹھیک. ایک اپرچونٹی ہمیں ملی ہے، ہم نے اتنا اسٹرگل کیا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایک پروسیس میں ہم چلے جائیں، لیکن چونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ نہیں جی اس کو ان الیکشنز کو بوائے کاٹ کیا جائے، اور لیڈرشپ بھی اس وقت ہماری یہی چاہ رہی تھی، تو نیچرلی ہم اس فیصلے کے ساتھ ہم نے اس فیصلے پہ لبیک کہا، ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہم ہو لیے. تو ہم نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. سو 85 ٹو 88 وہ پیریڈ ہے جسے پولیٹیکل ولڈرنس کہا جا سکتا ہے کہ پروٹیسٹ کا پیریڈ کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال اٹ واز اے بگننگ، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھی ٹورڈز ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. یعنی ہماری تاریخ میں اس دور کو بھی اپنی ایک اہمیت حاصل ہے. ایک موڑ تھا جس سے ہم گزر کے جمہوریت کی طرف آگے بڑھے تھے. لیکن چونکہ ہماری پارٹی نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا اور میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند تھا، تو ہم نے اس وقت کانٹیسٹ نہیں کیا. حالانکہ اگر ہم کرتے تو میرے خیال میں اس وقت تاریخ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی، ملک کی تاریخ تھوڑی سی ڈفرنٹ مختلف ہوتی، کیونکہ فری ہینڈ مل گئی. آپ نے پھر الیکشن کون سی کنٹیسٹ کی؟ میں نے جی پھر سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کیا 88 میں. اوکے. چونکہ 88 میں نے پھر پیپلز پارٹی چھوڑ دی جنوری 1988 میں. آپ چلے گئے، آپ نے سینٹ کی الیکشن آپ جیت گئے؟ جی سینٹ کی الیکشن میں پھر کس پارٹی کی طرف سے؟ وہ اس وقت جنیجو صاحب پاور میں تھے. اچھا. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا، تو سینٹ میں آیا الیکٹ ہو کے. 6 سال کی ظاہر ٹرم تھی ہماری. پھر وہ 88 کے الیکشنز ہوئے قومی کے. تو آپ بطور سٹنگ سینیٹر؟ نہیں، 88 میں نے نہیں کیا کانٹیسٹ. اچھا. 88 میں آئی کنٹینیوڈ ایز دی سینیٹر. ایز اے سینیٹر. اچھا. یو نیور کیم ڈاؤن؟ نہیں جی، نہیں جی، نہیں. وہ پھر ہم سینٹ میں اپنا ایک رول جو مجھے ادا کرنا چاہیے تھا وہ میں نے ادا کیا. اچھا. اور جو بھی پازیٹیو کنٹریبیوشن میں کر سکتا تھا وہ میں نے کی. 90 میں آپ نے کیا کیا؟ پھر یہ ہوا کہ جی 90 میں 88 میں چونکہ جو الیکشن ہمارا ہوا تھا اس میں میری کانسٹیٹوئنسی سے میرے ہی کزن تھے جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے آ گئے. بائی دیٹ ٹائم آپ مسلم لیگ کے ممبر ہو چکے تھے؟ میں مسلم لیگ کے ساتھ ضرور تھا، لیکن الیکشن جو میں لڑا ہوں وہ انڈیپینڈنٹ لڑا. ٹھیک ہے. میں نے آئی جے آئی کا ٹکٹ نہیں لیا. اوکے. I contested as an independent candidate against a People's Party candidate. جو آپ کے وہی انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے تھے. ٹھیک ہے. میں انڈیپینڈنٹ لڑا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس حیثیت میں وہ الیکشن جیتا. ٹھیک ہے. اور جیتنے کے بعد پھر جب حکومت بنی تو میں پھر موجودہ حکومت کے ساتھ ہو گیا، لیکن آج تک میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں نے اپنی وہ حیثیت برقرار رکھی ہوئی ہے. یہ کیا اگر ہمارے ہاں الیکشن کا رزلٹ قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہی تو جارج بش نے نہیں کہا کلنٹن سے، یہی تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک. اچھا کہ ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن جمہوری فیصلے کو پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے. آرمی ایکشن سندھ میں ہوا، یاد ہے؟ بالکل جاری ہے تھوڑا بہت ابھی بھی. بالکل. ایک سٹیج پہ آ کے آپ نے ایک بیان دیا جو اس کو پریس نے بڑا اچھالا، اور اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو گئے. تو گریپ بائن یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئے. میں صرف سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ فوج سے ڈرتے ہیں بیسیکلی اس تیسری دنیا میں کہ نہیں؟ مجھے حسن نواز جنجوعہ سے بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے خوبصورت سے آدمی ہیں. تو کیا ہم پہلی بات تو نعیم صاحب یہ ہے کہ سندھ میں جو حالات جس طرح سے بگڑ چکے تھے ان کو درست کرنا موجودہ حکومت کا فرض بنتا تھا. ٹھیک. کیونکہ میں خود سندھ سے میرا واسطہ ہے. جی. وہاں یہ عالم تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا. دیہاتوں میں لوگ کہیں نکل نہیں سکتے تھے. ٹھیک. راتوں کو ٹریول کرنا ایک خواہش سی لوگوں کی رہ گئی تھی کہ کبھی سورج غروب ہونے کے بعد ہم کہیں سڑک پہ نکل سکیں. ٹھیک ہے. گاؤں میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے. یعنی ایک بالکل وہ وائلڈ ویسٹ سا بنا ہوا تھا کہ جسے
مرضی آئے گت لو، اٹھا لو، لے جاؤ. لے جاؤ اور پھر وہ رینسم لو اور اسے چھوڑ دو. ہائی ویز پہ گاڑیاں روکو، ویگنز کو لوٹو، لوگ اٹھاؤ. وہ یعنی ٹھگی، اس طرح وہ پرانی اس دور کی. شہروں میں یہ عالم تھا کہ کراچی، حیدرآباد، وہ بالکل لوگ اندر سے تالے اور دروازے لاک کر کے بیٹھے رہتے تھے. بچے اسکول جائیں تو تب خوف کہ جی اللہ کرے خیریت سے بچے واپس گھر کو لوٹ آئیں. والدین پریشان. بالکل ٹھیک. It had sunk. The whole thing had sunk. اس ماحول میں اگر خاموش حکومت بیٹھتی تو میں سمجھتا ہوں وہ ہم فرض نہیں ادا کر رہے تھے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو اس کا علاج یہی تھا، بڑے غور و فکر کے بعد اور سوچ و بچار کے بعد کہ آخر کس طرح یہ حالات درست ہم کریں. تو یہی اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ جی ہمیں فوج کو لانا ہوگا اور پھر ان کے ذریعے سے ان حالات کو ہم نے درست کرنا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہے اور میں سمجھتا ہوں اسے آپ بھی ایگری کریں گے اور ہماری پوری قوم ایگری کرے گی کہ جو کام فوج نے سندھ کے اندر اس وقت کر دکھایا ہمیں، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور جو کچھ پہلے فوج کے خلاف کچھ ریزرویشنز سندھ کے اندر پائی جاتی تھیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 2 یا 3 ایکشنز جو فوج نے سندھ کے اندر لیے تھے اس نے بڑے نیگیٹو، انکلوڈنگ دی 83. جی بالکل ٹھیک ہے، اس نے بڑے نیگیٹو وہاں اثرات چھوڑے تھے. اور سندھ کا عام آدمی فوج کے خلاف ایک فیلنگ رکھتا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سندھ کا عام آدمی اب فوج کو نجات دہندہ سمجھتا ہے. اوکے، اچھا یہ فیلنگ ہے. بالکل ہے کہ یہ بالکل. اچھا اب ہائی ویز فری ہیں کمپیریٹیولی، کوئی وہ ٹینشن نہیں ہے. سر پروگرام آپ نے بڑا سیریس کر دیا. دیکھیں یہ ویسے مذاق مذوق والا پروگرام ہے، آپ ایسے سیریس ہو گئے. فلمیں دیکھتے ہیں آپ ویڈیو پہ یا؟ میں بچپن میں بڑی فلمیں دیکھتا تھا. اچھا، میں بڑا شوق تھا. سنیما ہال میں جا کے اردو انگریزی ویڈیو تھا نہیں. اچھا، نہ ٹیلی ویژن تھا نہ ویڈیو تھا، سنیماز ہی ہوا کرتے تھے. اچھا، تو آپ ریگولر سنیما؟ میں بالکل جو نئی فلم لگتی تھی میں جا کے وہ سنیما، انگریزی اردو انگریزی دونوں. اچھا، بڑا شوق تھا. اچھا، فیوریٹس کون تھے آپ کے ایکٹر یا ایکٹریسز میں سے؟ وہ ہمارے بچپن میں جی وہ ہماری اسکرین میں انڈین فلمیں چونکہ اس وقت تو آتی نہیں تھی، پاکستانی ہی تھی. اس وقت مسرت نذیر، بڑی خوش ہوں گی مسرت ہے جی، باج رضا سٹا. تو یہ اس وقت گلیمر گرلز تھیں. اچھا، ہماری یہ خوابوں خوبوں میں کبھی کبھی آیا سلور کرتی تھی. اسکرین کی. وہ اپنی حد تک ایک رول ضرور ادا کرتے، لیکن جب تک وہ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بنتی، ایک یونٹی، ایک یونائٹڈ فورس ہم نہیں بنتے، تب تک دشمن کے ساتھ فائدہ اٹھاتا بڑا مشکل ہوتا ہے. ناظرین، میرے مہمان میر ہزار خان بجرانی جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں ڈیفنس پروڈکشن ڈویژن کے، انہوں نے آج بڑی مہربانی کی ہم سے، انہوں نے آ کے گفتگو کی. اجازت جان سے پہلے سر یہ انگوٹھی کون سی آپ نے پہنی، یہ کون سا پتھر ہے؟ آپ تو لکیریں میں ابھی دیکھوں گا لکیریں پڑھ لیتے ہیں تو پتھر نہیں جان لیتے. یہ کون سا ہے پتھر؟ نہیں جی یہ مرجان ہے. مرجان، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کبھی آپ پھر آئیے میرے گھر میں آپ کو بتاؤ. I hope you enjoyed your نہیں جی، I am grateful to you اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں یہاں بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اپنے خیالات باتیں سامنے آپ کے معرفت میں قوم تک. اور وہ پلاسٹک کے بسکٹ آپ نے نہیں کھائے، یہ پھر کبھی آگے کھا لیں گے. ناظرین، آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. میں بجرانی صاحب کا ہاتھ کی لکیریں دیکھتا ہوں. طوطا میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے قسمت آزمانے والا، تو باقی وہ ان کو بعد میں بتاتے ہیں. جی خدا حافظ.